ہمارے ماں باپ ہماری میڈز غلطی سے وہ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ٹھنڈا چھوڑ دیتے تو ہم تو کہتے میں نہیں کھاؤں گا, یہ کیوں دیا ہے آپ نے ٹھنڈا, گرم کر کے دیں. مجھے اگر فیم کے لیے کرنا ہوتا سمجھ ٹک ٹاک از دا موسٹ گریٹسٹ پلیٹ فارم. میں جاتا میں بولتا اوئے اوئے پارٹی شولے اوئے اوئے, یہ میں کر سکتا تھا, میں نے نہیں کیا. میں چاہتا میں گانے گاتا, میں چاہتا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتا کیا حال ہے یہ میں غلط باتیں کرتا, میں چاہتا فیم حاصل کرتا, میں چاہتا ملین میں فالوور کرتا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. لیکن آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کے پہلے ینگسٹ سوشل ایکٹیوسٹ سے جس کا نام ہے حسن عدیل. اس کی عمر محض 11 برس ہے اور اتنی سی عمر میں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے خدمت خلق کا. حسن عدیل نے اس کام کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب پینڈیمک سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا تھا, جب ملک پاکستان کے حالات بھی بگڑنے لگے اور یہاں بھی لاک ڈاؤن لگنے لگا تو ایک بچے کو خیال آیا کہ کیوں نہ سڑک پہ بیٹھے لوگوں کی اور بھوک سے بلکتے سسکتے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے باہر نکلا جائے, اور چھوٹے پیمانے پہ اس کام کا آغاز کیا. کارواں بڑھتا رہا اور والنٹیئرز کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم, ایک NGO بنائی گئی جس کا نام ہے بھوکے نہیں سوئیں گے, اور یہ پلیٹ فارم اب کام کر رہا ہے ملک پاکستان میں, شہر قائد میں بیشتر ایسے لوگوں کے لیے جو لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے, جو اپنے ڈیلی اخراجات بھی نہیں اٹھا سکتے یا اکثر بھوکے سو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حسن عدیل نے اس کام کا انیشیٹو لیا. 11 سال ایک بچے کی عمر ہے, یہ تمام تر چیزیں آئی کیسے ذہن میں؟ دیکھیے اس کی ایک بہت کمپلیٹ بہت بڑی کہانی ہے. لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے, ہم نے لاک ڈاؤن کے ڈر سے اسامہ بھائی تین بھر کے ٹرالیاں لی. ہم باہر آتے ہیں تو جو پورٹرز ہوتے ہیں جو ہماری گاڑی کے پاس ہماری ٹرالیز لے کے جاتے ہیں, میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ جو سپر مارکیٹ والے ہیں کیا یہ لوگ اپنی طرف سے یہ لوگ کام کر رہے تو ایک بونس کی طرف سے ان کو پر منتھ گروسری جاتی ہوگی؟ ان کا جواب آتا ہے نہیں. میں نے بولا اب مجھے سمجھ آ گئی اللہ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے. میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, صرف ایک بھوکے کو کھانا کھلایا. میری کوئی ذات نہیں ہے اسامہ بھائی کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں, ذات اللہ کی ہے جو سب کو کھانا کھلا رہا ہے. میں تو صرف ایک ذریعہ بن رہا ہوں جو مجھے اپنی امانت دے رہا ہے, میں صرف مدد کا ذریعہ بن رہا ہوں. میں تو صرف ایک برج بن رہا ہوں جو پیسے اس بندے کو جا رہے ہیں. بھوکے نہیں سوئیں گے ایکچولی کیا ہے؟ بھوکے نہیں سوئیں گے ایک ایسی NGO ہے, ایک ایسا ادارہ ہے جس کا گورنمنٹ سے ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہ میں عوام کے بلبوتے پہ ہی کرتا رہوں, عوام ہی سوچتی رہے عوام کا. کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ حسن؟ کون دے رہا ہے؟ کس طرح سے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے؟ کس طرح سے دسترخوان لگایا جاتا ہے؟ کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں؟ انسانیت کی سپورٹ کس طرح سے جاری ہے؟ دیکھیں مجھے جتنی بھی فنڈنگ آئی ہے, میں فنڈنگ کو بھی فنڈنگ کا نام نہیں دیتا, میں کہتا ہوں مدد کریے, کیونکہ وہ لوگ مدد کر رہے ہیں. اور اگر میں اس میں گنائی میں جاؤں کہ میں ایک دن کے کتنے لوگوں کو میں نے راشن دیے, ایک دن کے میں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا, وہ آپ سمجھے بہت میں غلط رانگ وے میں جا رہا ہوں. نیکی کبھی گنی نہیں جاتی. اگر اسامہ بھائی نے حسن عدیل کو 50 روپے دیے تو میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ 50 روپے میں ایک دال آ جاتی ہے, 50 روپے میں ایک روٹی آ جاتی ہے, 50 روپے میں چینی آ جاتی ہے, اور بہت ڈھیر ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہر اتوار اب دسترخوان لگا رہے ہیں. 7 بجے سے 10 بجے تک ہم لوگ نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ کوئی بھی آئے اپنی فیملیز کو لائے کھائے. میں اگر چاہتا تو میں اس اتوار باہر جاتا لیوش ریسٹورینٹس میں وہاں کھانا کھاتا, میں فیس بک پہ اسٹوری ڈالتا, السلام علیکم گائز میں آیا ہوں اس ریسٹورینٹ میں اور میں یہ کھانا کھا رہا ہوں, آپ نے کیا کھایا؟ کچھ نہیں کھایا نا, ہاں کچھ کھائیے گا بھی. میں یہ کہہ سکتا تھا, مگر میں تو اس غریب طبقے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ اس سے یہ احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہے. کیا چیز ایسی تھی جس کو دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو واقعی روتا ہے اور ایک سوچ انسان کے دماغ میں بن جاتی ہے, اور پھر ایک 11 سال کا بچہ جس پہ ذمہ داری بنتی نہیں ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو فیل کرتا ہے؟ میں دال اور روٹی بانٹنے گیا, ایک انکل آتے ہیں میرے پاس, میں گاڑی سے اترا, 2 دال لے کے 2 روٹی لے کے 2 ایک ساتھ بیٹھے. ایک انکل کو دیا, روٹی دی, بیٹا ایک اور دے دو, اپنے گھر کے لیے لے جانی ہے. میں سہم گیا, مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا, تو شام سمجھے یہ نہیں دے گا. کہتے ہیں بیٹا مجھے معاف کر دینا, مجھے لگ رہا ہے تم کچھ کر دو گے, اگر دے سکتے ہو تو دے دو, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک اور دال دی, میں واپس گاڑی میں گیا, میں دوسرا انکل کو نکالی, انہوں نے روٹی گیلی کری, اس روٹی گیلی کر کے وہ اپنے ہاتھ دھوئے, اسی روٹی سے دال کھائی. میں نے بولا جب ہمارے ماں باپ, ہماری میڈز, ہمارے گھر کے افراد ہمارے پاس جب کھانا لے کے آتے ہیں اور وہ جب ہمارا کھانا دیتے ہیں اور غلطی سے وہ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ٹھنڈا چھوڑ دیتے تو ہم تو کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا, یہ کیوں دیا ہے آپ نے ٹھنڈا, گرم کر کے دیں. یہ ناشکرا پن ہے, اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ اتنا دبنگ انداز جو بولنے کا ہے,
ये हमने देखा अमूमन एक ग्रिप होती है लेकिन काफी एंकर पर्संस की होती है जिनके पीछे बड़े करियर होते हैं या कोई एक ऐसे इंस्पिरेशन होती है या आप डिबेटिंग सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा दबंग अंदाज बोलने वाला कहाँ से लाए कि लोग देखते दंग रह जाते हैं? क्योंकि मुझे दूसरे का दिल का एहसास है। मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं उसामा भाई। ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा जो अच्छे कामों में आगे हैं, जो सोशल काम कर रहे हैं? एक बच्चा जो इतना सब कुछ कर रहा है, क्या वो फेम के लिए कर रहा है या उसको वाकई इंसानियत का दर्द है? मुझे अगर फेम के लिए करना होता समय टिकटॉक इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं जाता, मैं बोलता ओए ओए पार्टी शोले ओए ओए, ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं चाहता मैं गाने गाता, मैं चाहता टिकटॉक पे वीडियो बनाता, क्या हाल है ये मैं गलत गलत बातें करता, मैं चाहता फेम हासिल करता, मैं चाहता मिलियन में फॉलोअर करता। क्या तुम्हें लगता है कि इस मुल्क में जो अब तक गवर्नमेंट बनी, जो एक कानून बना था या मदीने की रियासत बननी थी, क्या वो रियासत नहीं बनी या रियासत बन के अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? जो हसन अदील को भी ऐसा ख्याल है कि यार ये करना चाहिए। मैं इस बात पे फोकस नहीं करता कि इमरान खान ने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि इमरान खान एक अच्छा बंदा है। मैं उनसे अच्छी चीजें निकालता हूँ। अगर मैं नेगेटिव चीजें निकालता, मैं भी बता सकता था अरे इमरान खान ने तो ये नहीं किया, अरे इमरान खान ने तो ये नहीं किया, अरे इमरान खान ने कचरा नहीं उठाया, अरे इमरान खान ने ये नहीं किया। इमरान खान ने जो किया बहुत बड़ी बात है। दिल के अंदर ये दर्द आया कि यार बाहर जाके जो एक मेरे सामने एक हमेशा की तरह एक इमेज आ जाती थी कि यार अब ये भी भूखा सो रहा है, क्यों सो रहा है ये भूखा? वालिदैन की तरफ से कितनी सपोर्ट है और वो ये नहीं कहते कि यार पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये किन कामों में लग गए? मेरे माँ बाप की ये तरबियत है, उन्होंने तो मुझे सिखाया ही है कि यार बड़ा दिल रखो। तो पेरेंट्स का तो फुली सपोर्ट था। मेरा ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? सर मैं चाहता ये हूँ उसामा, मेरा एक ख्वाब है। हॉल की कैपेसिटी हजारों में होती है। मैं चाहता हूँ भूखे नहीं सोएंगे का एक अपना हॉल हो, उस पे लिखा हो भूखे नहीं सोएंगे हॉल। उसके अंदर हम डेज के हिसाब से दस्तरखान लगाएं और जितनी आवाम आना चाहे आए खाए, ताकि उसे हॉल का मतलब पता चले, हॉल का मतलब क्या होता है, बाहर की दुनिया उसे भी पता चले। तो ये मेरा एक ख्वाब है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो ये भी पूरा होगा। ये एनजीओ चल रही है भूखे नहीं सोएंगे, इसके अंदर कितने लोग अब तक इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं और वॉलंटियर्स की जरूरत क्या महसूस हो रही है या आपको लगता है कि अभी जितने लोग हैं उनसे काम चल रहा है? हमारे पास 50 वॉलंटियर्स हैं, बट जितने ज्यादा वॉलंटियर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग पूरे पाकिस्तान में करते रहेंगे इंशाल्लाह ये काम। हमारे जो फेसबुक पेज है भूखे नहीं सोएगा, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, मेरी अपनी आईडीज हसन अदील, फेसबुक, यूट्यूब हसन अदील, ट्विटर हसन अदील, इस पे आके मैसेज कर देंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा, वॉलंटियर फॉर्म भेज दूंगा। या तो हमें मेंबर्स की तहे दिल से जरूरत है ताकि ये काम और अच्छे से हो और ज्यादा तरीके से हो। लेकिन गुफ्तगू सुनी आपने हसन अदील की, कितनी दमदार आवाज में उन्होंने वो सारे इरादे अपने आप के सामने रख दिए कि क्या कुछ वो करना चाहते हैं। एहसास जिम्मेदारी, उस चीज का एहसास जब आपको हो जाए कि आपके जिम्मे, आपके सुपुर्द अल्लाह ताला की जात ने कोई काम किया है और वो ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, वो ये है कि अपने जैसे लोगों से इंस्पिरेशन ली जाए और वो ये है कि लोग जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आपका नाम उसमें याद रखें। और इस चीज से, इस काम करने के बाद जब सुकून की नींद आती है तो ये हसन अदील नहीं बल्कि इस जैसे कई बच्चे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कराची बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।